دنیا میں اگر دیکھیں تو انسانوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے میں اس سے آگے نکل جاؤں، ہر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ یہ دوڑ میں جیت جاؤں۔ قرآن پاک میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک دوڑ کا ذکر کیا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ جلدی کرو، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس کا مفہوم ہے اللہ فرماتا ہے کہ جلدی کرو اللہ کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جلدی کرو۔ حدیث شریف میں دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جلدی کرو، عنقریب ایک تاریک رات کی طرح فتنہ ہوگا، اور اتنا خطرناک فتنہ ہوگا کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا، اور مال کے بدلے دین کو بیچے گا۔ تو نبی پاک فرما رہے ہیں کہ نیکیوں میں جلدی کرو، اگر وہ فتنہ آ گیا تو تمہیں پھر نیکی کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، اور انسان اتنی تیزی سے بدلے گا کہ صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں تو بعضوں کا ایسے عقیدے لوگ اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں، کفری عقیدے وہ اختیار کر لیں گے، صبح مومن ہوں گے، شام تک کافر ہو جائیں گے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ کافروں والی شکل اختیار کریں گے، ان کی مشابہت اختیار کریں گے اور کافروں کو اچھا سمجھیں گے۔ تو مسلمان ہو کر اگر کافروں سے محبت رکھے تو نبی پاک فرماتے ہیں جو جس سے محبت رکھے گا وہ کل قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر وہ یہود و نصارہ سے محبت رکھتا ہے تو پھر اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ مسلمان اگر مسلمان کا خون حلال سمجھتا ہے، اس کا مال، اس کی عزت، اور ہم نے دیکھا کہ مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے مسلمان کو قتل کر رہا ہوتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہوتی، دونوں مسلمان ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، پھر شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا، ایسا فتنہ نمودار ہوگا۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں ابھی جو تمہیں وقت ملا ہے اس میں عبادت کر دو، اللہ کو یاد کر دو۔ نبی پاک نے ایک صحابی کو فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ ابھی جوانی ہے، جوانی میں جسم میں جان ہوتی ہے، بندہ آرام سے عبادت کر سکتا ہے، سجدہ کر سکتا ہے، تو بڑھاپا آ گیا اور جوانی میں عبادت اس نے نہیں کی تو پھر پچھتاتا رہے گا کہ کاش جوانی میں سجدہ کر لیتا، ہمت نہیں ہوتی، پھر لوگ مسجد بھی نہیں آ سکتے۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ فرمایا تندرستی کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ ابھی تندرستی ہے، عبادت ہو سکتی ہے، اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے، بیماری آ گئی، بیڈ پہ چلے گئے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کے، بیماری ایسی آ جاتی ہے تو پھر بندہ عبادت کے قابل بھی نہیں رہتا۔ فرمایا تندرستی 1000 نعمت ہے، 1000 نعمت ہے۔ فرمایا خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے خوشحال رکھا ہوا ہے، مال ہے، اتنی مصروفیت نہیں ہے، عبادت کر سکتے ہیں،
جب تنگ دستی آتی ہے تو نبی پاک نے فرمایا تنگ دستی سے پناہ مانگو، پھر اس وقت ہر کوئی عبادت کر سکتا نہیں ہے۔ پھر فرمایا یہ جو فارغ وقت ہے نا، فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ ابھی فارغ وقت ہے، عبادت ہو سکتی ہے، پھر کوئی ایسی مصروفیت آ جائے، بندہ بچوں میں پھنس جائے، بیوی میں پھنس جائے، یا پھر لوگ 15 گھنٹے بھی نوکری کرتے ہیں، پھر ایسی مصروفیت بھی آ جاتی ہے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ ابھی فارغ وقت ہے تو اس کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ تم اتنے مصروف ہو جاؤ کہ تمہیں خدا بھی یاد نہ رہے۔ پھر فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ ابھی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں اگلا لمحہ زندگی کا باقی ہے یا نہیں ہے۔ کل قیامت میں نیکوکار وہ بھی پچھتائیں گے، کاش جو تھوڑا سا وقت ضائع کیا تھا یہ نہ کرتے۔ تو جنہوں نے رب کو یاد ہی نہیں کیا، مسجد ہی نہیں آئے، اللہ کی اطاعت نہیں کی، تو ہمارے اسلام نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات ایسے سمجھا دی، اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو اس کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہے۔ فرمایا کہ زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، ابھی رجسٹر کھلا ہوا ہے، ابھی نیکیاں کر سکتے ہو، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں، دنیا میں بہت سی دوڑ ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے دوڑ لگاؤ جنت کی طرف، اور جنت کے لیے عبادت کرنا منع نہیں ہے، کوئی جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہے تو منع نہیں ہے، لیکن اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ جنت کی لالچ میں عبادت نہ کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرے۔ مولا تیرا حکم ہے، تیری محبت میں میں عبادت کرتا ہوں، تو جنت دے گا یہ تیرا فضل ہے۔ کوئی جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہے تو منع نہیں ہے۔ جنت کا بیان کیا گیا ہے۔ ایک صحابی نے نبی پاک سے پوچھا یا رسول اللہ جنت کو کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ تو نبی پاک سے ایسا سوال ہو رہا ہے کہ جو جنت بنی ہے کن چیزوں سے بنی ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا اس میں سونے کی اینٹیں ہیں، چاندی کی اینٹیں ہیں، زعفران کی مٹی ہے، کستوری کا کام ہوا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ماشے تولوں میں ہزاروں کے حساب سے ملتی ہیں۔ اللہ نے جنت بنائی ہے تو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنائی ہے۔ نبی پاک فرما رہے ہیں جنت ایسی ہے کہ کسی کے ذہن میں خیال نہیں آ سکتا کہ جنت کیسی ہوگی، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو جنت کی باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں تو امتیوں کو شوق پیدا ہو، جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو۔ اللہ بھی یہی فرما رہا ہے کہ جلدی کرو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ وہ لمبی کتنی ہے یہ کون اندازہ کر سکتا ہے، چوڑائی بتا دی گئی۔ اعدت للمتقین، آگے اللہ فرماتے ہیں وہ تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ کس کے لیے تیار کی ہے؟ متقی لوگوں کے لیے جنت تیار کی ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا، گناہوں سے بچنے والا۔ یہ سب سے مشکل کام ہے، اللہ سے ڈرنے والا، گناہوں سے بچنے والا۔ جو ایسا کر لے گا اللہ فرماتا ہے یہ وہی لوگ ہیں اعدت للمتقین، ان کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کیا ہے۔ جو سنبھل کر زندگی گزارتے ہیں، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتے ہیں، مشکل کام ہوتا ہے لیکن اس کے بدلے نعمت بھی بہت بڑی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ جنت ہے جس کو تیار کیا گیا ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔